اور وہ اکابر علماء میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں. جب ان سے یہ شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پیش کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعض، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس پر قیاس کر کے اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے فرمایا کہ یہ شعر پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء بعضکم بعضا کا کیا معنی ہے؟ کہ اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے بابا، اے فلاں کے دادا، یعنی کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جس طرح ہم بعض لوگوں کو پکارتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے لیے اے زہرا کے بابا، تو لفظ زہرا یہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے اس طرح کے القاب ذریعے سے حضور علیہ السلام کو پکارنا بعض لوگوں کو نامناسب سا لگ رہا ہے اردو میں، یا ابا زہرا اگر کہا تو یا ابا زہرا ہے. اس کہنے میں کیا ہے؟ لیکن جس طرح بعض لوگ پکارتے ہیں نا اسے عام طور سے کہ اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے دادا، اے فلاں کے بھائی، تو اس طرح نہیں محسوب معلوم ہو رہا ہے حضرت اس سے. حضرت تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت ہے ولا تقولوا یا ابن عبداللہ. ہاں، یا ابن عبداللہ. بنوت خود ایک ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوت کا لفظ جو ہے خطاب کرنے میں یہ ہو جائے گا کہ اس میں ذرا تکریم کی شان نہیں ہے. تو جو ایسا شعر پڑھے تو اس پر کیا اس پڑھنا چاہیے حضرت ایسے اشعار کو؟ کون سا شعر؟ اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے. نہیں پڑھنا چاہیے بھائی. اسی طرح ایک شعر ہے اے حسنین کے نانا ہم پہ نظر کرم فرمانا، تو کیا اس پر یہ شعر قیاس کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیا ہے اے حسنین آیت کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء نہیں وہ ہاں کیا دھیان سے اتر گئی. حضور مفہوماً عرض کر دیجیے اس کو. محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نہیں وہ نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہاں
یہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ابو القاسم کہہ کے کسی نے یعنی یہودیوں نے ایسا کیا تھا کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، یا ابو القاسم کہہ کے پکارا، تو جب کیا ہے حضور متوجہ ہوئے، کیا ہے کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں، وہ فلاں ابو القاسم ہے اس کو میں نے بلایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اب آپس میں ابو القاسم کہا کہ پکارتے تھے تو ایسے نہیں پکارنا چاہیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا سید الانبیاء وغیرہ یا نبی اللہ، اس طرح سے پکارا جائے گا۔ اچھا جیسے ابو القاسم کرنے سے منع کیا گیا، ابو زہرا کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا؟ تو منع کیا تھا، اسی پر تو یہ آیت اتری ہے، یا ابو القاسم کہا کہ ایک یہودی نے یا منافق نے جو بھی ہو پکارا، رسول پاک جا رہے تھے اور اس نے یا ابو القاسم کہا، تو حضور متوجہ ہوئے کیا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، وہ اس کو بلایا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کنیت سے خطاب کیا کرتے ہو۔ ہاں یہ ہوا۔ حضرت یہ جو آیت ہے یہ والی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ہاں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تو رائنا مت کہو، اس لیے کہ اس میں دو طرح کی نیتیں کرتے تھے۔ راہن میں خطاب کا الف پڑھا دیا رائنا، اور راہن کے معنی بے وقوف، سمجھ میں آیا؟ تو راہنا اے بے وقوف، تو اس سے ان کی نیت یہ تھی رائنا سے، تو اس وجہ سے کہ یہ لفظ یہودی یا منافق بولتے تھے تو راہن میں الف اشباع بڑھاتے تھے، سمجھ میں آیا؟ اور مسلمان حضور کو رائنا فرماتے تو ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو مقصود دونوں کا الگ تھا، مگر ایک لفظ دو معنوں میں آ گیا، سمجھ میں آیا؟ راہنا یا تو راہن میں الف اشباع بڑھا کر کے خطاب کیا راہنا، جیسے یاد ہے دا، سمجھ میں آیا؟ اور
ایک یہ ہے کہ راعن نہیں بلکہ راعی نہ، رعایت کیجیے ہماری، سمجھایا؟ جی رعایت فرمائیں ہماری، تو مسلمان بھی یہ کہتے تھے اور وہ بھی رائنا رائنا، یہودی اور منافقین یہ بھی کہتے تھے رائنا، اور وہ مراد لیتے تھے بے وقوف۔ رائن میں الف اشباع بنایا خطاب کا، تو رائنا اے رائن، اور رائنا مسلمان بولتے تھے تو رائے فعل ہوا، فعل امر رعایت فرمائیں نہ ہماری۔ تو اب منافقین اور یہود راحنا حضور کو صفات آتے تو راحنا یہ کہتے اور نیت کرتے تھے رائے کے معنی یہ، اور دوسری روایت کیا ہے کہ ذرا اس کو دبا کے بولتے رائینا، تو رائینا ہمارے چرواہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے اس لفظ سے منع کیا گیا کہ یہ لفظ بولا جائے گا ایک طرح، مگر مانے دونوں کے، وہ دونوں دو طرح ہوئے، کیونکہ لفظ میں ایک میں فعل امر لیا رائن رائے، سمجھ آیا؟ رائے نہ ہماری رعایت فرمائیں، تو یہ فعل امر تھا، اور رائینا تو یہ ہوا ہے ہمارے چرواہے، راعی کے معنی چرواہا، سمجھ آیا؟ یا یہ کہ راحنا وہ بولتے تھے وہ بھی، مگر معنی یہ لیتے تھے کہ رائن میں الف اشباع ہم بڑھا کے بول رہے ہیں، تو مطلب تو یہ ہوا رائنا ایک بے وقوف، یہ تو اس بنا پر منع کیا گیا، اور یہاں سے مسئلہ استنباط ہوا کہ وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک قبیح اور ایک صحیح، تو اس لفظ کو رسول پاک کی شان میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ استنباط ہوا۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، تو اس میں کیا تطبیق ہوگی؟ یہ وہ عادت ڈالنا کبیرہ ہے، اور ایک آدھ مرتبہ کا کبیرہ، تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے کہ الصغائر صغیرہ پر ڈٹے رہنا، الصغیرۃ تکون کبیرۃ بالاصرار والکبیرۃ توفیٰ بالتوبۃ، تمام ہو جاتا ہے۔